بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عطاء اللہ شاہ بخاری۔ خواتین و حضرات، آج کے ہم اپنے اس پروگرام میں جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے آداب اسلام، اور انسانوں کے حقوق کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کو بھی جو اسلام کے حوالے سے شبہات ان کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور کچھ روایتی سوالات سے ہٹ کر ہم جانیں گے آج ایسے سوالات جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے مہمانوں سے ہمیں پوچھ کر بتائیں اور اسلام کے حوالے سے ہمیں جو ہے اس کا پازیٹیو امیج دکھائیں۔ ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ یقیناً خواتین و حضرات، ایک مسلمان کے جس کا ایمان قرآن مجید پر ہے اور جس کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہو، جس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ ہو، تو اس کتاب کو پڑھنے والا مسلمان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم آج اس مایوسی کا شکار ہیں؟ اور جو ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں ذکیہ بطول نجفی صاحبہ، جو کہ پرنسپل ہیں کوثر ویمن کالج کی اسلام آباد میں۔ ان سے بھی ہم آج گفتگو کریں گے، اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں ایڈوکیٹ لیلا مزمل صاحبہ، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ ان سے بھی ہم آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ آپ آج ہمارے اس پروگرام میں آئیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کے ماننے والوں کے لیے جو حقوق رکھے ہیں، اسی طریقے سے غیر مسلموں کے لیے بھی رکھے گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ جو دنیا ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو میڈم، ایسی کیا وجوہات ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں جو جنت ہے دنیا کافروں کے لیے، پھر بھی ان کے ہاں خودکشی کرنے کی اتنی زیادہ شرح ہے کہ وہ آج مایوس ہو کر خودکشی کر رہے ہیں، جبکہ مایوسی کا تو جنت میں ایسا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، رسول خدا کا یہ فرمان اور قرآن کی بے شمار آیتیں ہمیں اسلام اور غیر اسلام کے بارے میں فرق دکھاتی ہے۔ جو دونوں کا بنیادی فرق ہے، اور جو ہر دین میں اور ہر لامذہب، ہر بے دین میں رہا ہے، وہ یہ کہ اسلام ہو یا کوئی اس سے پہلے کا کوئی دین، اس میں توحید کا کانسیپٹ ہے، جو نبی اللہ کی کتاب لے کر آیا اس کے اوپر ایمان ہے، اور آخری چیز وہ ہے آخرت کا تصور، کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ آپ کو آخرت میں اس کا ثمر ملے گا، اچھا ہے تو بھی، برا ہے تو بھی۔ اور مسلمان جو ہوتا ہے، وہ چاہے اس دنیا میں کتنی تکلیف کیوں نہ کاٹ رہا ہو، وہ کیا سمجھتا ہے، میں جو تکلیف یہاں کاٹ رہا ہوں وہ میری آخرت کی انویسٹمنٹ ہے، تو اس کے لیے ہوپ ہے نا، اس کو کچھ ملنا ہے کل کو۔ لیکن جو آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس کے ساتھ جنت ہی اس کی لٹ جائے، اور اس کو آگے تو اس کے پاس کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نظریہ ہی نہیں ہے، تو آبویس سی بات ہے پھر اس کے اندر اس دنیا میں ہی نا امیدی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ چاہے جتنا ہی اس دنیا میں عیاشی کیوں نہ کرنے، ایک جھٹکا ان کی اس محدود سی اور فانی جنت کو فوراً تباہ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ان کے ہاں جو خودکشی کا تصور ہے وہ زیادہ ہے۔ ٹھیک، اور یہی بنیادی آئی تھنک کہ وجہ بھی ہے کہ وہ اسلام سے دور ہیں، جس کی وجہ سے مایوسی ہے۔ بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کافی کافروں کے لیے اللہ نے ایسی سہولتیں بنا رکھی ہیں کہ دنیا ان کے لیے جنت ہے، لیکن ایسی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی وجوہات ہیں مسلمانوں کے ہاں بھی جس کی وجہ سے وہ خودکشیاں کرتے ہیں، جبکہ وہ تو دین جانتے ہیں۔ تو پھر ان کے ہاں یہ ایسی بات کیوں ہے؟ ایمان نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے۔ اور دیکھیں، ہمارا تو قرآن میں بار بار پروردگار عالم یہی کہتا ہے کہ ہم اپنے قریبی بندوں کو آزماتے ہیں، اور جب انہیں آزماتے وہ اس آزمائش سے نکل کر مومن ممتحن، جس نے امتحان پاس کیا ہوا ہے، وہ بن جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ کس قوم کا تذکرہ کیا؟ قوم بنی اسرائیل۔ اور اس قوم بنی اسرائیل کی کون سی سب سے زیادہ اللہ نے بات یاد کی؟ ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، اور کن کو سراہا؟ جو ہر آزمائش سے گزر گئے۔ تو چاہے گزشتہ امتیں، ہمیشہ دین نے ایک انسان کو سونے سے کندن بنایا ہے، لیکن جو اس سفر میں باقی نہیں رہ سکا، وہ obvious سی بات ہے پھر وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ سارے آزمائش یا امتحانات جو ہوتے ہیں، یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے ہیں۔ اگر آپ ایمان کا رابطہ رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ توکل کا رکھتے ہیں، یقین کا رکھتے ہیں، دعا کا رکھتے ہیں، امید کا رکھتے ہیں، تو obvious سی بات ہے آپ کے سارے تعلق جو ہیں وہ اور زیادہ نکھرتے جاتے ہیں اور بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اچھا، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا لیلا مزمل صاحبہ کہ ہمیں بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دین کا ورڈ یوز ہوا ہے،
ایک یہ بتائیے گا دوسرا، آج کی ریسرچ کے مطابق اسلام قدیم مذہب نہیں ہے، جبکہ اور جو ہے بدھزم اور باقی مذاہب قدیم ہیں، لیکن آدم علیہ السلام سے جس دین کا کنسیپٹ یا آغاز شروع ہوا ہے تو وہ دین قدیم ہے، یا اسلام جو ہے اس کو ہم جدید مذہب کہیں یا جو ہے وہ قدیم مذہب کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے اتنے اہم موضوع پر اتنے اچھے پروگرام میں مجھے دعوت دی. تو جو آپ کا سوال ہے وہ بھی بہت ریلیونٹ ہے. ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ مذہب اور دین، ان دونوں میں اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ پورے قرآن پاک میں جس عقیدے کے بارے میں، جس عقیدے کا ٹائٹل بولا گیا ہے وہ لفظ ہے دین. یعنی آپ نے اگر آیات پڑھی ہوں گی تو قرآن پاک میں ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، لا اکراہ فی الدین ہے، یا پھر لکم دینکم ولی دین ہے. اسی طرح سے ارایت الذی یکذب بالدین، کہ دین کو جھٹلا رہے ہیں، تو لفظ دین ہے. اچھا، جو مذہب ہے یہ عربی زبان کا لفظ ضرور ہے مذہب، قرآن پاک میں مذہب کا لفظ نہیں استعمال ہوا. ایک چیز دوسرا یہ کہ آپ اگر گرامیٹیکلی ان کو دیکھتے ہیں نا تو مذہب لفظ کا جو مصدر ہے وہ زال ہے بے یا زے ہے بے، دونوں میں سے. تو یہ زال ہے بے ذہبا یعنی وہ گیا، چلا گیا، کوئی رستہ ہوگا تو وہ جائے گا. اسی کو جب مذہب میم لگ جاتا ہے تو یہ اسم یعنی نام بن جاتا ہے. ذہبا فعل ہے یعنی کام کرنا، کسی کام کا کرنا، وہ گیا. مذہب وہ جدھر گیا وہ وہیں پہ کوئی ہے جو کھڑا ہو گیا ہے، مذہب. یہ اردو یعنی اس کا اردو ترجمہ. لیکن عربک میں جب لفظ مذہب بولتے ہیں تو یہ اسم یعنی نام ہے کسی چیز کا. جیسے مقتل، مقتل مین جس جگہ قتل ہو گیا اس جگہ کو کہتے ہیں مقتل. مسلک، مین سین لام کاف، مسلک یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے جس پر کوئی رک گیا. یا یہ مذہب اسی حساب سے اسم ہے، اور جب اس کو کہیں استعمال کیا جائے تو ہم اس کا جو مین مصدر ہے ذہبا، ذہبا مذہباً حسنا، وہ گیا اچھے طریقے پر، وہ چلا گیا. تو ایک تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ مذہب قرآن پاک کا لفظ نہیں ہے لیکن عربی کا لفظ ہے، اور عربی چونکہ اردو میں شامل ہے. اچھا، دو لفظ یہ ہیں کہ مذہب اور دین میں فرق. یعنی مذہب عربی زبان میں کسی رستے پہ چل پڑنے کا نام، دین وہ چھائی ہوئی ایک بھرپور قسم کی شریعت جس کو ہم کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے دے دی. اچھا، ایک لفظ ہے شریعت. شریعت اب آپ کو یہاں سے بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ روز اول سے جو اللہ تعالیٰ نے، ہم آسان لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں، دین تو صرف اسلام کے ساتھ مخصوص ہوگا، لیکن مذہب میں تو باقی مذاہب بھی ہیں. سنیں ایسا ہے کہ جب کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، تو دین تو ان کا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ دین جس کسی نے اپنے آپ کو جس طرف موڑ لیا، لیکن پھر دین اسلام کو مخصوص کیا گیا. اسلام یعنی وہ جس میں تسلیم و رضا پائی جائے. تسلیم و رضا یعنی کیسی تسلیم و رضا؟ کہ جو خدا نے کہا تسلیم کیا، جو اس نے حکم دیا اس پر راضی ہو گیا. یہ ہے اسلام. دین تسلیم و رضا، اور مذہب کسی نے جو رستہ اختیار کر لیا. اب جو اللہ نے دین اسلام کی بات کی ہے تو دین اسلام دراصل قدیم ہے، ازل سے ہے، اللہ کا ہے. لیکن جس نے جیسے سمجھا اس نے اگر اپنا کوئی رستہ اختیار کر لیا تو وہ اس کا دین ہے، لیکن اسلام نہیں ہے. دین شروع سے ہے، اسلام بھی شروع سے ہے، لیکن اسلام دین وہ والا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور لوگوں نے اس کو موڑ کے بدل کے جو بھی بنا لیا تو وہ ان کا دین ہے، پھر وہ کوئی بھی بن گیا. تو اسلام شروع سے ہے. اور قرآن پاک میں اگر آپ دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ تو دین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، اگر ہم اسلام کو ہم قدیم کہہ دیتے ہیں تو پھر جدید کیا ہے؟ تو جدید شریعت ہے. ہر نبی، ہر رسول
دین اسلام تھا، شریعت اس زمانے کے حساب سے تبدیل کر کے آئی. اور دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ یہ جدید، اس لیے اسلام جدید نہیں ہم کہتے، اس کا شریعت یعنی شریعت محمدی، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی، بس پھر وہ دین اسلام نے کہا کہ یہ شریعت ہے، تو اب یہ دین اسلام ہے اسلام شروع سے. ٹھیک، زبردست. اچھا میڈم، یہ پوچھنا میں چاہوں گا آپ سے کہ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ارکبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل بیت میں تلاش کرو. اب اتنی پیاری حدیث ان سے منقول ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی ہمیں اخلاق اور محبت کا ایسا پیغام ملتا ہے جو اہل بیت سے محبت کے لیے ہمیں مزید قریب کرتا ہے؟ صحابہ کرام میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں، چاہے وہ ہجرت سے پہلے ہوں، ہجرت کے بعد ہوں، جنگ میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، رسول خدا کی زندگی میں ہو یا رسول خدا کی زندگی کے بعد ہو. سب سے پہلی چیز صدر اسلام میں اگر ہم لوگ لیں تو جناب عمار یاسر، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت ایمان لے کر آئے جب آپ مخفیانہ طور پر اسلام سب کے سامنے رکھ رہے تھے. آپ جانتے ہیں آپ کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ، آپ کے والد اسلام کے پہلے شہید. اور جناب عمار یاسر، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے فرمایا، مجھ سے کہا کہ اے عمار، اگر اپنے دین کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو جو میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں اس پر رہنا، اور یہی تمہیں بقا کی طرف، کامیابی کی طرف لے کر جائے گا. جناب عمار نے کہا خاک بدہنم، اگر آپ نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا پھر علی ابن ابی طالب جو میرے اہل بیت میں سے ہیں ان کے راستے پر چلنا. تو اسلام ابھی نہیں آیا، یعنی اعلان نہیں ہوا، لیکن عمار یاسر جانتے ہیں کہ میرے سامنے نبی کا راستہ ہے، اور نبی کی غیر موجودگی میں میرے سامنے علی ابن ابی طالب. اور سن آپ کا کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام کا بچے ہیں. آپ جانتے ہیں دعوت ذو العشیرہ اسلام کی ابتدا ہے، اور آپ بھرے مجمع میں شیوخ کے سامنے، بزرگان کے سامنے، اور بہت سارے عمراء سفراء کے سامنے جو مکے کے کرتا دھرتا ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا. 3 دفعہ امام علی علیہ السلام وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور جناب عمار ان مسلمانوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں میں نے رسول خدا کے قول کو سچا ہوتے ہوئے دعوت ذو العشیرہ میں دیکھا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ہوگا، لیکن میں نے دیکھا کہ پورے مکے میں کوئی اور نبی کا ساتھ. پھر اس کے بعد اگر آپ اسلام کے عروج کی بات کریں، مکے سے نکل کر جب مدینہ میں آتا ہے تو اس وقت بھی سب کے سامنے انصار اور مہاجرین، اور جو بہترین میزان تھا اصحاب رسول خدا کا منتخب کرنے کا. آپ جانتے جناب حذیفہ یمانی سے ایک روایت منقول ہے کہ آپ کو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں نے اپنے مسلمانوں کے حلقے میں کون سے افراد ہیں جو منافق ہیں ان کے چہرے دیکھے. مشہور روایت ہے. اور جناب حذیفہ یمانی کو بھی بتائے گئے، وہ واحد تھے ہمراز رسول خدا کے، اور کوئی نہیں جانتا تھا. آپ جانتے تھے کہ اس وقت جو حلقہ اصحاب میں عبداللہ ابن ابی سلول کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو اناؤنسڈ منافق تھا، سب جانتے تھے کہ نبی خدا اسے پسند نہیں کرتے، اور وہ آپ کے کلوز سرکل میں نہیں تھا، لیکن ایک جو اصحاب کے روپ میں تھے. لیکن حذیفہ یمانی جانتے تھے کہ ان میں سے کچھ منافق ہیں، ان کے چہرے نبی خدا نے آپ کو دکھائیں. تو حذیفہ یمانی سے پوچھا اور کہا گیا کہ پھر ہم کیسے اس بات کی نشاندہی کریں کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے چہروں کو حب علی سے پہچانو. زبردست. جس کا چہرہ بگڑ جائے وہ بے شک حلقہ اصحاب میں بیٹھا ہوا ہو. خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول خدا نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اور یہ بات آپ کس کو بتا رہی ہیں؟ حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، اور آپ ان سے کہتی ہیں کہ میں نے سنا علی کا ذکر عبادت ہے. آپ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا نام لینا عبادت. تو یہ چیزیں تو ہیں نا، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ یہ چیزیں ہیں. اور یہ خود خلفائے راشدین ہی کے اپنے حلقے میں، یعنی حضرت عائشہ اور حضرت ابو بکر کی کنورسیشن ہے امام علی کی محبت کے بارے میں. اس سے تو انکار نہیں ہے، یہ تو اپنی جگہ ایک ثابت چیز ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اسلام نے یقیناً ادب کے حوالے سے جو ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، قرآن پاک میں بھی بہت اچھا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، لیکن کافروں کے معاملے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل،
کہ انہیں بدترین جانور کہا گیا ہے. تو یہ اخلاق کی مثال ہم یہاں پہ کیسے فٹ کر سکتے ہیں کہ جو کفار کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ بہت بڑی بات ہے. اب اصل چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ پہلے بندہ یہ سمجھے کہ جانور کس پیرائے میں جانور کہلاتا ہے، اس میں آخر ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ وہ جانور ہے. ایک چیز. دوسری طرف آپ اگر سائنس کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سائنس کہتی ہے انسان بھی تخلیق کے اعتبار سے ایک جانور ہے. اب کچھ خصوصیات ہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات خلق کی ہیں ان میں ابھی فی الحال جو ہم ظاہری طور پر، ویسے تو مخلوقات کو ظاہر اگر ہم ذکر کریں گے تو وہ ان گنت ہیں. ہم ایک بڑی تعداد میں جو ایک نمایاں ہے فرشتے ہیں نوری مخلوق، جنات ہیں ناری مخلوق یعنی آگ سے بنے ہوئے، انسان ہے خاکی مخلوق یعنی خاک سے بنی ہوئی، اس کے بعد جانور ہیں یہ بھی خاک سے بنے ہوئے ہیں. جانور اور انسان کا تخلیق کا مادہ تقریباً ایک جیسا ہے، لیکن اب اس کے بعد ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں. مثلا فرشتے وہ ہیں جن میں خواہشات نفسانی نہیں ہیں، بھوک اور پیاس کے احساسات نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کھائے پیے بغیر وہ جی رہے ہیں. اچھا جنات ہیں، ان کے اندر اور انسانوں کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں، ایک طرف فرشتے ہیں ایک طرف جانوروں کو رکھ لیں. جانوروں کا مادہ اور انسان کا مادہ تقریباً سیم ہے. جانوروں میں عقل، اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل نہیں ہے بہت، یہ نہیں ہے کہ عقل نہیں ہے، عقل ہے، شعور نہیں ہے. شعور یعنی وہ علم حاصل نہیں کر سکتے، ان کو کوئی چیز اگر ہم علم کے طور پر دیں تو وہ علم حاصل کر لیں گے، سیکھتے ہیں. انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو اختیارات رکھے ہیں کہ اس کے اندر جو ودیت کی ہوئی دو چیزیں ہیں کہ اس کو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یعنی فجور بھی اس کے اندر ہے اور تقویٰ بھی اس کے اندر ہے. اچھا ان دونوں چیزوں میں آپ دیکھیں کہ اگر وہ فجور کو کھلائے گا، طاقت دے گا تو فجور زیادہ ہو جائے گا، تقوی کو کھلائے گا تو تقویٰ زیادہ ہو جائے گا. اب جانور کے اندر یہ نشانیاں ہیں، اگر غور کریں تو نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی. جانور کی آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، سینسز پوری ہیں. انسان کے اندر بھی سینسز پوری ہیں. اچھا سینسز کس لیے ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ان کا استعمال کیا جائے. آیا جانور استعمال کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک جانور کو یہاں اسٹوڈیو میں لے آئے، آپ جانور کو باندھ کے تو کسی کونے میں روک سکتے ہیں، ادروائز اسے کوئی تمیز نہیں ہوگی کہ اس طرف جانا ہے اس طرف نہیں جانا. پھر آپ اس کو سمجھائیں، جھڑکیں، ڈانٹیں، جو مرضی کر لیں، یہ بہت مشکل ہے کہ جانور یہاں پہ کسی چیز کا احترام کر لے گا. یا اس کے سامنے آپ کتاب یا پاک یا پلیت یا ایسی چیزیں اگر رکھ دیں، جانور کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ پاک اور پلیت میں فرق کر سکے. حلال اور حرام کا فرق جانور نہیں کر سکتا. جانور کو اگر آپ کوئی تہذیب کے بارے میں بتائیں، کسی ملک کے بارے میں بتائیں، زمین اور آسمان کے بارے میں بتائیں، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھے گا. لیکن کافروں نے ان دعوت کو جھٹلایا، اس لیے ان کو بدترین جانور کہا گیا. بعض جانوروں نے رسول کو، انبیاء کو، اماموں کو، احکامات الہی کو پہچانا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر جانور تک یہ چیز پہچانتا ہے، آپ حیران ہوں گے، میں اگر ٹائم ہو تو میں یہ واقعہ کوٹ کروں آپ کے سامنے. نباتات یعنی پودے یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، جانور یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. میں نے جانوروں کی، اب ظاہر ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہمارا مشاہدہ، غور و فکر، اس کے لیے ہم وقت زیادہ دیں. میں نے جانوروں کو دیکھا ہے، ان کی عادات و اطوار دن کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کے اعتبار سے بہت پنکچوئل ہیں وہ، اور وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اچھا جانوروں میں جو یہ تمام خصوصیات ہونے کے باوجود اگر اس کو ہم پلیت اور پاک کی بات بتائیں، اسے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اب کافروں کے بارے میں یہ لفظ کیوں لفظ آ رہا ہے کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، یعنی وہ جانوروں کی طرح ہیں. پھر کہا نہیں، ان سے بھی گرے ہوئے. کیوں؟ پھر قرآن پاک وہ جو کہتا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون،
اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جانور کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی رکاوٹ ہے یا یہاں میرے لیے کوئی چیز منع کر دی گئی ہے تو میں اس طرف نہ آؤں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جانور کو بھی آپ سکھا دیتے ہیں نا تو وہ سیکھ جاتا ہے کہ یہاں مجھے منع کیا گیا ہے، مجھے نہیں جانا. یہ وہ انسان جس کو سکھانے کے باوجود وہ سیکھ نہیں رہا تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر تو ہو گیا نا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو سکھانے والے موجود ہیں، کتنے ذرائع اور وسائل موجود ہیں. غور و فکر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. اچھا، دعوت غور و فکر آپ دیکھیں ذرا قرآن پاک کتنی جگہ دیتا ہے، ذہن بند نہیں کرتا، بار بار دعوت دیتا ہے کہ غور کرو. افلا یتدبرون، افلا یعقلون، افلا یشعرون. شعور کیوں نہیں کرتے، عقل کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کے لیے یہی پرابلم ہے کہ نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ سمجھتے ہیں. تو پھر جانوروں سے تو بدتر ہے نا. بالکل ٹھیک. جی خواتین و حضرات، ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اسلام کے آداب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ذکی صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کو شفقت کے ساتھ پیش آنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، تو 10 سال کے بچے کو مارنے کا حکم کیوں ہے؟ آج ہم نے اس کو اتنا غلط لے لیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں پہ ایسا ظلم ہوتا ہے پڑھائی کے نام پر. ایون کہ مدارس میں جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں انہیں بھی مارا جاتا ہے. تو کیا اسلام نے جو شفقت کا جو ہمیں طریقہ بتایا اور ایک طرف بتایا کہ 10 سال کے بچے کو مارنے کی اجازت ہے، تو اس چیز پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں کہ مردار کھانا جائز ہے، صرف اتنا بتائیں کہ مردار کھانا جائز ہے، تو کیا آپ نے صحیح حکم شرعی بتایا؟ ناانصافی کی. کس وقت جائز ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی حلال کھانے کی کوئی آپشن ہی نہ ہو اور آپ کی زندگی اور موت کا سامنا ہو، آپ کے پاس اونلی آپشن مردار ہو، تو پھر کھانا جائز ہے تاکہ آپ وقتی طور پہ اپنی جان بچا سکیں. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ 10 سال کے بچے کو مارنے کی اجازت ہے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. یعنی آپ نے اسلام کی پوری بات نہیں پہنچائی. ٹھیک ہے؟ اور مارنے کی اجازت کیا پوری دنیا کو ہے؟ کس کو اجازت ہے؟ فقط و فقط مربی، جو اس کی تربیت کرنے والا ہے. اور اللہ نے تربیت کرنے کا جو ذمہ دیا ہے وہ والدین کو ہے. اور والدین میں بھی اللہ نے جو مربی بنایا ہے وہ ماں کو بنایا ہے. ہاں، اور اللہ نے ماں کے دل میں محبت کے جذبے کو بھر دیا ہے بچے کی ولادت کے ساتھ. اور ماں اگر مار بھی سکتی ہے، مربی اگر مار بھی سکتا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ جب جی میں آئے مار دے. تربیت کے حوالے سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس بات کو اس طرح سے لیں 10 سال کے بچے عمر کی قید کیوں ہے، تو دیکھیے اب ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا قدرے آسان ہے. اب بچوں کی جو آپ کہیں کہ شعور کی زندگی ہے وہ ہماری نسل سے بہت بہتر ہے. ہم 9-10 سال میں وہ شعور نہیں رکھتے تھے، ہمارا وہ ایکسپوجر نہیں تھا، ہمارے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی جو اب بچوں کی ہے. تو ایک بریکٹ اس لیے دیا گیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں تمیز کرنا سیکھتا ہے، وہ ممیز ہو جاتا ہے. شرعی زبان میں جو کہتے ہیں وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنا سیکھ جاتا ہے، وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، وہ مرد اور عورت کی تمیز کر سکتا ہے، خوبصورت مرد یا خوبصورت عورت، بدصورت مرد، بدصورت عورت، اور ان کے لیے جذبات کی تمیز کر سکتا ہے. تو اس لیے جب وہ تمیز کرنے کی عمر میں آ جاتا ہے تو اس وقت اس کے لیے رہنمائی ضروری ہے. اور شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. ہمارے لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین اسوہ ہے. ہم بچوں کے حوالے سے آپ کی زندگی کے بہت سارے امور بیان نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ رسول خدا وقت نماز سے کچھ دیر پہلے مسجد پہنچ جایا کرتے تھے، لیکن مدینے میں آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا بچے جو ہیں وہ آپس میں کھیل رہے ہیں. اور وہ جو کھیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اونٹ بن جاتا ہے، دوسرا جو ہے اس کا مالک بن جاتا ہے، اور ایک بچہ آتا ہے اور اونٹ کی خرید و فروخت ہوتی ہے. تو رسول خدا نے جب بچوں کو یہ کھیل کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ ساتھ بیٹھ گئے اور آپ نے سوال کیا کیا مجھے بھی اپنے ساتھ کھلاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہم بھی آپ کو کھلائیں گے. فرمایا میں کیا ہوں؟ تو کہا آپ ہمارے اونٹ ہیں. اب وہ بڑے تھے رسول خدا، تو کہا ہم اس اونٹ پہ تو سواری بھی کر سکتے ہیں.
تو آپ نے اپنے اوپر سوار بچے بٹھائے اور کہا کہ اب میرے ساتھ کھیلو. تو وہ کھیلنے لگے. اتنے میں جناب بلال تشریف لائے کہ وہ مؤذن تھے. تو آپ نے فرمایا جناب بلال نے کہ مسجد میں جانے کا وقت ہے, خاتم النبیین ہیں رحمت للعالمین. سوچیں, اور مسجد میں جانا آپ کا کیا ہمارے لیے امور دنیا. تو آپ نے جناب بلال سے کہا میں یوں کھیل چھوڑ کے نہیں آ سکتا, گھر میں جا کر دیکھو کچھ پڑا ہے لے کر آؤ. تو جناب بلال گھر سے کھجوریں لے کر آئے. آپ نے فرمایا جناب بلال سے کھیل اس طرح سے کہ تمہیں اونٹ خریدنا ہوگا. تو جناب بلال نے وہ کھجور پیش کیے اور بچوں سے کہا میں تمہارا یہ اونٹ خریدنے کے لیے آیا ہوں, ان کھجوروں کے عوض بیچو گے؟ تو جناب بلال کے ہاتھ میں وہ کھجور دیکھ کے بچے خوش ہوئے, اور رسول خدا کو جو اونٹ بنایا ہوا تھا کھیل میں, اور کہا اب آپ جائیں. تو بچوں کی تربیت تو یہ ہے سبحان اللہ کہ کس طرح سے انہیں دنیا کے امور سکھائیں. آپ ہر طرح سے شفقت سے, پیار سے, محبت سے پیش آئیں اور بچے کو سمجھائیں. اور جو شرعی حد ہے نا, وہ اگر ماں باپ بھی بچے کو اتنی زور سے تھپڑ مارے کہ نشان بن جائے تو دیت ہے. دیت ہے بالکل. آپ اتنی زور سے نہیں مار سکتے کہ ماں کہ نیل بن جائے, اتنا تو نہیں ہے نا. آپ ایک تھپکی دے سکتے ہیں, اور ماں کا تو دل اللہ نے اتنا مہربان بنایا ہے کہ وہ جس نہج پہ جا کے مربی ہوتے ہوئے اگر ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ بھی مخلوق کے اوپر اس حد تک ہاتھ اٹھانے. ظلم تو وہ جو حوالہ آپ دے رہے ہیں وہ تو اسلام میں کہیں سے جسٹیفائی ہی نہیں ہوتا. استاد کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ بچے پر اس طرح سے ظلم و ستم کرے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور قرآن جیسی کتاب پڑھاتے ہوئے تو میرے خیال میں ہر استاد کی, ہر قاری کی, ہر اس انسان کی جو ایک جگہ پہ قرآن جہاں پڑھایا جا رہا ہے, ہمارا تو یہ ایمان ہے, حدیث کے اندر بھی ہے کہ وہ ملائکہ کا محور ہے وہ جگہ, اس کا وہ طواف کرتے ہیں, تو وہاں تو ظلم و ستم اور اس طرح کی سفاکیت کا, بربریت کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, ٹائم بہت کم رہ گیا, میں آپ سے چاہوں گا, آپ لائر بھی ہیں, تو اس حوالے سے میں بتائیے گا کہ اسلام نے جو ہے وہ بیٹے کے لیے وراثت کا حصہ رکھا ہے, جبکہ پوتے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. لیکن پاکستانی لاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوتے کو بھی وراثت کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے. تو کیا یہ شریعت کے منافی قانون نہیں ہے؟ یقین کریں کہ قرآن پاک میں پوتے کو وراثت جاتی ہے, پوتے کی وراثت میں دادا کا حصہ ہے. تو اگر یہ کسی نے آپ کو کہا ہے تو انہیں بتا دیجیے گا کہ قرآن پاک ایک آفاقی کتاب ہے, اور اس میں کوئی چیز تشنا نہیں ہے, سب موجود ہے. اس کی ریزنز ہوتی ہیں کہ اگر باپ ہے, خدا نخواستہ اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے جتنے بیٹے ہیں ان میں اس کی وراثت جاتی ہے, بیٹیوں میں جاتی ہے. آگے ان کی ریزنز ہیں کہ اگر بیٹے نہیں ہیں تو بیٹیوں میں کیسے تقسیم ہوگا, اگر بیٹیاں بھی نہیں ہیں تو پھر آگے وارثان میں کیسے تقسیم ہوگا, اگر بیٹے ہیں اور کسی ایک بیٹے کی وفات ہو جاتی ہے پھر آگے اس کی اولاد ہے ان تک کیسے جاتی ہے, پوری تفصیل موجود ہے. اور جو پاکستانی قوانین ہیں یہ بھی قرآن پاک ہی سے اخذ کیے گئے ہیں اور قرآن پاک سے ہٹ کے نہیں ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ علماء اور محققین اور فقیہ جب کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں تو وہ قرآن پاک ہی کے بتائے ہوئے طریقے کو اس سے ہی مدد لے کر اس کی وضاحت کر کے کوئی قانون یا کوئی راستہ نکالتے ہیں. تو یہ چیز بالکل آپ اطمینان رکھیں کہ قرآن پاک میں پوتے کا بھی وراثت میں حق ہوتا ہے, لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جب باپ کو دادا کی وراثت بیٹے کو جا رہی ہے اور پھر اس کے اسی دوران ہی پوتے کو چلی جائے گی, ایسے نہیں ہے, وہ اپنے باپ سے لے گا. اسی طرح سے اگر درمیان میں باپ ایز اے وسیلہ موجود نہیں ہے تو پوتے کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی وراثت اسی طریقے سے جیسے باپ کو جانی ہے اسی طرح اس کے دادا کو چلی جائے گی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے آیت حجاب, پردے کے جو احکامات ہیں اور جو ہمارے لیے جو محرم اور نامحرم کی تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ جو خاتون ہے جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو اس کا شوہر, اس کا باپ اور اس کا باپ اور اس کا باپ, پھر آگے پیچھے جتنے باپ ہیں وہ سب باپ کے معنوں میں اس پر حرام ہو جاتے ہیں. جب محرم کی بات آتی ہے سسر کا, یعنی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو جاتے ہیں اور وہ محرم بن جاتے ہیں. اسی طرح سے پھر وہ بیٹی
جو بہو بن کر آئی ہے، پھر اس کی جو خونی بیٹی، پھر بیٹی، پھر بیٹی، آگے جتنی بیٹیاں ہیں وہ بیٹی کے معنوں میں محرم ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے وہ رشتے جس طرح تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں، اسی طرح سے وراثت بھی ایک سٹیپ کے بعد دوسرے سٹیپ میں اتنے ہی مقام پہ پہنچ جاتی ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم جو آداب کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کیسز اتنے زیادہ کیوں ہیں طلاق کے عدالتوں میں؟ جو طلاق کی شرح وہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ بہت بہت پریشانی والی بات بھی ہے اور دکھ کی بات بھی ہے. ابھی تو چونکہ میں کورٹ میں ہوں اور پریکٹس کر رہی ہوں، میرے سامنے کیسز آ رہے ہیں اور بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور یہ ویسے ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو مین ریزن ہے وہ ہے افراط اور تفریط. یعنی آپ کو جب آپ کا حق دیا جاتا ہے نا تو پھر وہ بیلنس طور پہ انسان لیتا نہیں ہے، وہ ایگزیجریٹ کر جاتا ہے، کچھ زیادہ ہی اس پہ اپنا حق جمانا شروع ہو جاتا ہے. اسلام مینر بھی سکھاتا ہے، اور میں نے اس میں جو خرابی دیکھی ہے وہ ہمارے سکولوں میں ہے. یہ خرابی میں ایگزیکٹ بتا رہی ہوں. دوسری خرابی ہے ٹی وی پہ، میڈیا، جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. مطلب ڈراماز میں ہمارا ذہن عجیب قسم کا جذباتی، فسادی اور مادیت کی طرف بھاگتا ہوا بنا دیا گیا ہے کہ اگر بچی کی اور بچے کی دونوں کی تربیت صحیح معنوں میں کی جائے، یعنی بچے کو یہ سکھایا جائے کہ آپ نے اپنی بیوی کو اور باقی فیملی کو کیا عزت اور کیا مقام اور کیا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، یہ سکھایا جائے. بیٹی کو یہ سکھایا جائے کہ آپ نے اپنے حدود میں رہتے ہوئے قناعت کے ساتھ شوہر کے جو وسائل ہیں ان کو مینیج کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ صبر کر کے کیسے رہنا ہے، سکھا دیا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بڑے پازیٹیو ہو جاتے ہیں. جب گھر سے یہ سکھایا جائے، مجھے وہ جملہ بڑا یاد آتا ہے. ہماری بہت بڑی اسکالر ہیں خانم طیبہ بخاری صاحبہ، ایک دفعہ وہ مجلس میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاکستان کا جو دلہا اور دلہن کا جب رشتہ جوڑا جاتا ہے تو اس میں پیار اور محبت سے زیادہ ان دونوں کو نا بلٹ پروف جیکٹس پہنائی جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے جا کے ایک دوسرے پہ فائر کرنے ہیں اور اس سے بچنا ہے. ہمارا ماحول ہی ایسا ہے کہ بچی کو گھر سے شوہر کے گھر جانے سے پہلے یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ کا وہاں جا کے رول کیا ہوگا، کہ آپ نے اپنے شوہر کی عزت، احترام اور اس کے وسائل کے اندر رہ کے کیسے آپ نے گزارا کرنا ہوگا، یہ سکھا دیا جائے. بچے کو یہ سکھا دیا جائے کہ جو تمہارے پاس آ رہی ہے وہ تمہاری نوکر نہیں ہے، وہ تمہاری ملازمہ نہیں ہے یا تمہاری غلام نہیں ہے، اس کی یہ احترام ہے، یہ مقام ہے، خاندان کی وہ نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، تو آپ نے اس کو کیا عزت اور مقام دینی ہے. دونوں کو اگر ایسی تربیت دی جائے، پھر انہیں بتایا جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا مقام و مرتبہ کتنا ہے. اب دیکھیں ہمیں یہ تک نہیں کبھی سکھایا گیا کہ ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے نا کہ خاتون ایک قدم اگر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکالے گی تو اس میں جہنم واجب ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے. ریزنز ہیں، بہت ساری وضاحتیں ہیں اس کی. ایک جملہ جیسے ابھی میڈم نے بتایا کہ بس اگر آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ مردار جائز ہے تو کیا آپ اتنی سی ہی بات بتائیں گے، پھر آپ پیچھے یا آگے جو اس کی ریزنز ہیں آپ وہ ساری نہیں بتائیں گے؟ تو اسی طرح سے ادھوری بات کر کے دماغ خراب کر دیے جاتے ہیں. بات پوری کی جائے نا. بالکل اصل پرابلم یہ ہے. ہاں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچیوں کی تربیت میں اور بچوں کی تربیت میں کمی کی وجہ سے بچیاں بھی مادیت پرست ہیں، بچے بھی مادہ پرست ہیں. خواہشات نفسانی اور مقابلہ، یعنی میاں بیوی جب مقابلے کر رہے ہوتے ہیں تو گزارے نہیں ہوتے. بالکل صحیح. لاسٹ سوال میڈم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سید لڑکی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے کہ نہیں، اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاتھوں اس قدر حرج نہیں ہے، لیکن معاشرے میں اس چیز کو تھوڑا سا غلط سمجھا جاتا ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا نہیں، تھوڑا سے زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے. اور ہمارے سندھ کے بہت سے علاقے ایسے ہیں، ان میں سے ایک کی میں خود وٹنس رہی ہوں کہ ایک عام سی محفل میں ایک سید زادے کو اس لیے مار دیا گیا کہ اس نے کہا میری بیوی جو ہیں وہ غیر سید ہیں، اور وہ کہیں سے سفر کر کے آئے ہوئے تھے. تو اس حد تک لوگ متشدد ہو جاتے ہیں. جبکہ اگر ہم لوگ تاریخ کی طرف پلٹ کر دیکھیں تو ہمارے پاس بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جو سید خاندان ہیں، بالخصوص آل رسول، انہوں نے غیر سید، غیر عرب، حتیٰ وہ کنیزیں جو دوسرے ملکوں سے آتی تھیں ان سے عقد کیے ہیں، اور اسی طرح اپنی گھر کی عورتیں جو ہیں وہ غیر سادات میں دی ہیں، چاہے وہ مدینے کے ہوں، چاہے وہ مکے کے ہوں، یا پھر سفراء میں سے کیوں نہ ہو. لیکن جو سب سے بڑی خرابی آئی ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ ہم نے
جو اسلامی تاریخ ہے اس سے زیادہ جو ہماری اپنی روایات ہیں جغرافیکل، ان کو ترجیح دی، ان کو ہم نے زیادہ اہم سمجھا ہوا ہے، یا پھر ہم اس کو زیادہ پریکٹس میں لاتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم لوگ اسلام تسلیم ہو جانے کا نام ہے، ہم تسلیم نہیں ہوتے، ہم اپنی روایات سے جڑے رہتے ہیں، اور اس میں چاہے کتنا زیادہ، ہم تو بہت تھوڑے سے مسلمان رہ گئے ہیں، اگر ہم اپنی روایات دیکھیں تو زیادہ ہماری ہندوؤں والی ہیں، اور ہمارے اندر اسلام جو ہے وہ رمضان کے ہی مہینے میں آتا ہے، رمضانی مسلمان ہیں، بس اس کے علاوہ تو بہت ساری تو ان ہماری لوگوں آپ کو بتانے کی ذمہ داری محراب و ممبر ہی کی ہے، ان لوگوں کو ایک بتانے کی۔ میں کچھ ایڈ جی کر دوں؟ بالکل، مجھے ایک بات جو لوگوں کو غور کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ہر حال میں کف کی بات کرتا ہے، کف۔ اب کف بامعنی خوبصورتی بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اور خاندانی حسب نسب بھی ہے، یہ پہلی چیزیں ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کف کے اعتبار سے، جیسے کہ جناب زینب کا واقعہ ہے جن کی غلام کے ساتھ نکاح کیا تھا، تو وہ رسول پاک سے بار بار آ کے یہ کہتی تھی کہ مجھے خواتین طعنے دیتی ہیں کہ تم ایک غلام کی منکوحہ ہو جبکہ میں ایک آزاد عورت ہوں۔ وہ اس غم کو، اس چیز کو بار بار ذکر کرتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کہا کہ اس میں خیر ہے یا اس کو برقرار رکھیں، لیکن وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوئی اور انہوں نے وہاں سے طلاق لے لی۔ زینب بنت جحش، کیونکہ زینب مشہور امیر المومنین کی بیٹی ہے نا، تو اس نے میں نے کہا واضح کر، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ کف کی وجہ سے کچھ فرق پڑتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز پھر وہی جو میڈم نے ایک بات کر دی ہے، وہ بہت ساری جگہوں پہ بالکل ایگزیکٹ فٹ ہوتی ہے کہ مجبوری کے عالم میں آپ کو دین اسلام باندھتا نہیں ہے، یعنی لا اکراہ فی الدین، دین نے آپ کو جو راستے بتائے ہیں اس میں وہ سختی اور ظلم نہیں کرتا۔ آپ کی جب کوئی مجبوری بن جاتی ہے تو وہاں آپ کو اجازت۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ اسی کے ساتھ خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔